الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب پہلی بار جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے تو ایسا کیا ہوا کہ جس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرا گئے اور پسینہ پسینہ ہو گئے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کے لیے بہت خاص ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس واقعے کو پورا سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ لکھ کر شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ جانکاری پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر غار حرا کی پہاڑی پر چلے جایا کرتے تھے۔ وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا۔ کافی دنوں تک آپ اسی طرح غار حرا کی پہاڑی پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ اتنے میں آپ کے پاس جناب جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل و صورت میں آپ کے پاس تشریف لے آئے، یعنی کہ اچانک جناب جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نازل ہو گئے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور جناب جبرائیل علیہ السلام کی طاقت اتنی ہے کہ اگر جبرائیل اپنا ایک پر پھیلا دے تو مشرق سے لے کر مغرب تک اس پوری دنیا کو ڈھانپ لے، یعنی کہ اتنا بڑا جناب جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس طرح کے 70,000 پر موجود ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جناب جبرائیل کتنے زیادہ بڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت جبرائیل کی پرواز کا عالم یہ ہے، یعنی کہ ان کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ یہ پلک جھپکتے ہی سدرا سے اس زمین پر آ جاتے ہیں، اور پلک جھپکتے ہی زمین سے واپس سدرا پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جناب جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام چاہیں تو اس پوری زمین کو اٹھا کر پلٹ سکتے ہیں۔ قوم لوط کو اسی طرح جناب جبرائیل علیہ السلام نے پلٹا تھا۔ یہ حضرت جبرائیل کی شان ہے جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں۔ جبرائیل کے ایک مقتدی بھی ہیں جن کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، اور ہر انسان کے گھر میں وہ آتا ہے، اور جس انسان کو یہ ایک بار دیکھ جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ کسی اور انسان کو دیکھ نہیں پاتا، یعنی کہ پھر وہ کسی اور کو دیکھنے سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر حضرت اسرائیل کسی پر اپنی ایک انگلی رکھ دیں تو اس انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ انسان انتقال کر جاتا ہے۔ اب آپ ہی سوچیں کہ جب جناب اسرائیل کی اتنی طاقت ہے تو پھر جناب جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ تو دوستو، یہی جناب جبرائیل علیہ السلام پہلی بار اپنی اصل شکل و صورت میں اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور کہنے لگے، پڑھو۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جناب جبرائیل نے دوبارہ کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر کہا، پڑھو۔ آپ نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بعد جناب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے اس طرح سے لگایا کہ جبرائیل امین نے حضور کی بغل میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دیے، اور پھر جبرائیل نے پیارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر زور سے دبا دیا، یعنی کہ بہت زور سے بھیج دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، مگر جبرائیل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا فرمایا۔ پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے،
پڑھو، حال یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے لگے اور پھر آپ بہت گھبرائے ہوئے غار حرا کی پہاڑی سے اتر گئے اور پھر اپنے گھر آ گئے۔ یعنی کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا جس طرح سے انسان کا بدن سخت سردی میں کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت زیادہ سخت ڈر کی حالت میں آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے اور اپنی زوجہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے، چادر لاؤ اور مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چادر لے آئیں اور پھر آپ وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے خوف کے وہ اثرات کم ہوئے تو آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تمام واقعہ بیان کر دیا، یعنی کہ غار حرا کی پہاڑی میں جو بھی آپ کے ساتھ واقع ہوا تھا وہ تمام واقعہ آپ نے خدیجہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا، آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا، آپ نے تو ہمیشہ یتیموں کا سہارا بنے، آپ نے ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی، اس لیے آپ کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کو اللہ کبھی بھی اس طرح ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت برا بن نوفل کے پاس پہنچی، جو کہ اس وقت وہ یہودیوں کے ایک بہت ہی بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے بعد میں انہوں نے نصرانیت کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ اس وقت عیسائی دھرم برحق تھا، اس لیے انہوں نے اس دھرم کو قبول کر لیا تھا اور پھر انہیں تورات اور انجیل کو بھی حفظ کر لیا تھا۔ یعنی کہ اس وقت یہ تورات کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اس لیے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے انہی چچا زاد بھائی کے پاس پہنچی اور جا کر تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت براق ابن نوفل کی اس وقت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں میرے پاس میں اس طرح سے ایک بہت بڑا شخص اچانک سے میرے سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ پڑھ۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر اپنے سینے سے لگا کر مجھ کو بہت ہی زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت براق ابن نوفل اس وقت تورات اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس میں آیا تھا وہی اللہ کا فرشتہ تھا جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آتا تھا وہی فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا، اور ان قریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے، آپ کو اپنے شہر سے باہر نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کا علم بلند کیا، جس نے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی، کیونکہ حضرت براق ابن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی وہ تمام نشانیوں سے اچھی طرح سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے یہ تمام باتیں آپ کو بتا دی، اور وہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے بھی یہ سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح بھی اسی لیے کیا تھا کہ آپ دیانت دار ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر پھر براق ابن نوفل فرمانے لگے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد یہ سن کر وہیں پر جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا پہلا کلمہ
پڑھ لیا۔ یعنی کہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی عورت تھی جو آپ پر ایمان لائی، اور دوسرے یہ حضرت براق بن نوفل تھے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔